آئے کہہ رہے ہیں خلق الانسان، کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اس کا تفسیر بتا رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق خود حق تعالیٰ شانہ نے حق تعالیٰ شانہ کی ایک بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا، یہ بہت بڑا نعمت ہے، اور ترتیب طبعی کے اعتبار سے وہی سب سے مقدم ہے۔ یہاں تک کہ تعلیم قرآن جس کو پہلے ذکر کیا گیا وہ بھی ظاہر ہے کہ تخلیق کے بعد وہی ہو سکتی ہے، مگر قرآن حکیم نے نعمت تعلیم قرآن کو مقدم اور تخلیق انسان کو مؤخر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ تخلیق انسان کا اصل مقصد وہی تعلیم قرآن ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ یعنی قرآن اللہ پاک کیوں دیا ہے؟ تاکہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں اشارہ ہے۔ یعنی جنات انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا گیا کہ وہ میری عبادت کرے، اور ظاہر ہے کہ عبادت بغیر تعلیم الہی کے نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو قرآن پہ تعلیم کرے گا، قرآن کو سیکھے گا، وہی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اور جو دنیاوی پڑھائی پڑھے گا، اس کو کیا معلوم ہے کہ عبادت کیا ہے، اللہ کا نام کیا ہے؟ اسی کا ذریعہ قرآن ہے۔ اس لیے اولادوں کو جو ہے دینی تعلیم دینا چاہیے کہ سب بات قرآن حدیث میں ہے۔ اسی لیے اس حیثیت میں تعلیم قرآن تخلیق انسان سے مقدم ہو گئی۔ تخلیق انسان کے بعد جو نعمتیں انسان کو عطا ہوئی وہ بے شمار ہیں، ان میں خاص طور پر تعلیم بیان کو یہاں ذکر فرمانے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن نعمتوں کا تعلق انسان کے نشو و نما اور وجود بقا سے ہے، مثلا کھانا پینا، سردی گرمی سے بچنے کے سامان، رہنے بسنے کا انتظام وغیرہ نعمتوں میں، تو ظاہر ہے تو ہر جاندار